روشن کنندہ و نور دہندہ را کوئی. منیر کہتے ہیں روشن کرنے والے کو اور نور دینے والے. اس واسطے صحیح ترجمہ یہ ہے سراجا منیرا، چمکا دینے والا، روشن کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو روشن کرنے والا، نور عطا فرمانے والا آفتاب بنایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے آسمان پر تارے چمکا کرتے ہیں. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بھی آسمان نبوت پر نبی ہدایت کے تارے بن کر چمکتے رہے، کیونکہ سارے نبی تاروں فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نبوت و رسالت فضل و کمال کے آفتاب اور باقی سارے نبی تارے ہیں. جس طرح اس آسمان کے تارے آفتاب کے انوار کو ظاہر کرتی ہے، اللہ کے آفتاب پر دینے ہوتا ہے، اسی طرح سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں آفتاب نبوت کے انوار کو ظاہر کرتے رہے، اللہ کے آفتاب نبوت پر دینے. ہم ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، اس کو 5 منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیجیے اور مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں. تو اللہ نے ابو جہل کو کیوں نہیں ہدایت؟ اللہ نے ابو لہب کو کیوں نہیں ہدایت؟ کیا آپ یہ کہو گے کہ اللہ کو بھی اختیار نہیں تھا؟ اللہ بھی ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ ارے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے سکتا تھا، اللہ نے کیوں نہیں ہدایت دی؟ تو اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا، ویسے تو آج کل ہر ایک ہی علامہ بنا ہوا ہے، علامہ سے کم تو کوئی پاکستان میں ہے ہی نہیں. میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی. حضرت علامہ محمد شفیع اکاڑی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. 12 بج گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہاں چند ہستیاں ایسی تشریف فرما ہیں جن کا میرے دل کی گہرائیوں میں بڑا احترام ہے، اور ان سے زیادہ احترام میرے دل میں میرے ان محبوں اور عقیدت مندوں کا ہے جو 12 بجے تک بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ اس کی تقریر سن کے جانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں اٹھ کے جانا چاہتا تھا کہ میں چلا جاؤں اور یہ میرے پیارے عزیز نعت خواں حضرات ساری رات نعت خوانی کرتے رہے، مگر میں بعض وجوہات کی بنا پر اٹھ کر نہیں گیا. یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. میں اپنے گھر سے 9 بجے کا نکلا ہوا جہاں مجھے 12 بجے اجازت مل جائے. جہاں 12 سے زیادہ وقت ہوتا ہے میں ان جلسوں میں نہیں جاتا اور معذرت کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے آئندہ یہاں بھی مجھے معذرت کرنی پڑے یا ان حضرات کو اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا. نعت خوانی ہماری غذا ہے، عبادت ہے، روح ہے، لیکن آپ 2 دن جلسہ کیجئے، ایک دن نعت خوانی کروائیے اور ایک دن علماء کو بلوائیے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک شخص 9:30 بجے کا آ کر اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے
اور آپ اس کو وقت دے رہے ہیں 12:10 پر. میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے اپنا بھی خیال ہے اور آپ حضرات کے وقت کا بھی احساس ہے. تاہم میں مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں. ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی طرف سے یا جن حضرات نے بھی اس عظیم الشان جلسے کا انتظام اور اہتمام کیا ہے، بلا شبہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. میں بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں ایک روحانی شخصیت محترم و محترم حضرت قبلہ بابا انور شاہ صاحب تاجی مدد اللہ العالی کی بابرکت اور نورانی اور روحانی صدارت میں کچھ عرض کرنے کی جرأت کر رہا ہوں، بلکہ یوں کہیے کہ سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ کے پیر و مرشد مخدوم و محترم بحر معرفت حضرت قبلہ ذہین شاہ صاحب تاجی رحمت اللہ علیہ کے صدارت میں مجھے کئی مرتبہ بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا. مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، اور آج میں ان کے جانشین کی صدارت میں کچھ عرض کر رہا ہوں. یہ میرے لیے سعادت کا موجب ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. سب حضرات ذوق و شوق، الفت و محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان 2 آیتوں کا لفظی ترجمہ اور دونوں آیتوں کے آخر میں 2 جملوں کی مختصر
تشریح اور تفسیر اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ایک وصف پر مختصر طور پر بھی کچھ عرض کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میں اس وقت حضور علیہ السلام کے ایک وصف جمیل پر کچھ عرض کروں گا، اور وہ وصف جمیل ہے سراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو سراج منیر فرمایا۔ سراج کے معنی کیا؟ سراج کے معنی آفتاب کے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو خود قرآن سے کی جائے، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن بھی اپنے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل قرآن کی تفسیر وہ ہے خود قرآن سے کی جائے، یعنی جس کا کلام ہے اسی کے کلام سے اس کی تشریح اور تفسیر کی جائے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر تفسیر وہ ہے جو حدیث پاک سے کی جائے، تیسرے نمبر پر وہ ہے جو صحابی کے قول سے کی جائے۔ اس طرح تفاسیر کے درجے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے سراج کا معنی خود قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں۔ سراج کا معنی ہے آفتاب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمانوں میں برج بنایا، وجعل فیہا، اور رکھا ان برجوں میں یا ان آسمانوں میں کیا، سراجا وقمرا منیرا، سراج اور قمر کو روشن کرنے والا۔ تو یہاں سراج سے مراد سورج، آفتاب، سراجا وقمرا، قمر کہیے چاند کو، سراج کہیے سورج کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج فرمایا، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں آفتاب کو، سورج کو کیا فرمایا ہے؟ سراج۔ ایک آیت، دوسری آیت سنو،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجعل الشمس سراجا، وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے بنایا ہے شمس کو سراج۔ اس آیت نے بھی بتایا کہ سراج کے معنی ہے آفتاب کے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وجعل الشمس سراجا، اللہ نے شمس کو سراج بنایا۔ تیسری آیت نے فرمایا سراجا وہاجا، اس آیت میں بھی اللہ نے آفتاب کو سورج کو سراج فرمایا۔ میں نے 3 آیتیں پیش کی ہے، عربی لغت بھی اٹھا کر دیکھیے، عربی لغت کے اعتبار سے بھی سراج آفتاب کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو سراج ہی نہیں بلکہ سراجم منیرا، منیر کے معنی کیا؟ منیر روشن کنندہ ونور دہندہ را گویا، منیر کہتے ہیں روشن کرنے والے کو اور نور دینے والے، اس واسطے صحیح ترجمہ یہ ہے سراجا منیرا، چمکا دینے والا، روشن کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو روشن کرنے والا، نور عطا فرمانے والا آفتاب بنایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے آسمان پر تارے چمکا کرتے ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بھی آسمان نبوت پر نبی ہدایت کے تارے بن کر چمکتے رہے، کیونکہ سارے نبی تارے ہیں اور حضور علیہ السلام ہے۔ امام الائمہ مقبول آتا ہے سید المرسلین امام شرف الدین بوصیری صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِهُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نبوت و رسالت فضل و کمال کے آفتاب ہیں اور باقی سارے نبی تارے ہیں۔ جس طرح اس آسمان کے تارے آفتاب کے انوار کو ظاہر کرتی ہے، اللہ کے آفتاب پر پردے ہوتا ہے، اسی طرح سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں آفتاب و نبوت کے انوار کو ظاہر کرتے رہے، اللہ کے آفتاب و نبوت پر پردے ہوئے۔ اللہ یا حضور علیہ السلام نبوت ہے اور باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام تارے ہیں۔ اور آپ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، علم حیات کا مسئلہ ہے، تارے اپنا ذاتی نور نہیں رکھتے بلکہ تاروں میں جو روشنی ہے، جو چمک ہے، وہ آفتاب کی ہوتی ہے۔ جب آفتاب پر جائے وسط پر پڑتا ہے تو آفتاب کا عکس پڑتا ہے تو تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آسمان پر تاروں کا چمکنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کوئی آفتاب پر دیتے ہیں۔ اگر پردے آفتاب کا وجود نہ ہو تو یہ تارے چمکتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح نبیوں کا آسمان نبوت پر ہدایت کے تارے بن کر چمکنا اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی آفتاب پردے میں ہے۔ اگر آفتاب کا وجود پردے میں نہ ہوتا تو آسمان نبوت پر یہ نبی ہدایت کے تارے بن کر چمکتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آفتاب طلوع کرتا ہے پھر تارے نہیں چمکتے، وہ تارے بن نہیں جاتے، مٹ نہیں جاتے،
नेस्तो नाबूद नहीं हो जाते, मौजूद हो रही है, मगर आसपास का नूर उन पर गालिब आ जा रहा है, वो चमकते नहीं, फिर उनकी रोशनी की चमक की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आसपास बिना वास्ता अब जाहिर हो गया और बिना वास्ता अपनी रोशनी अता फरमा रहा है। मेरे बुजुर्गों, जब तक नबूवत का आस्ताब बढ़ते रहेगा, आसमान नबूवत पर आदम सफीउल्लाह बनकर चमके, नूह नबीउल्लाह बनकर चमके, इब्राहिम खलीलुल्लाह बनकर चमके, मूसा कलीमुल्लाह बनकर चमके, ईसा रूहुल्लाह बनकर चमके, और जब आसमान तलू हो गया तो ऊपर से पैगाम आ गया, वला रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अब नबी नहीं आएंगे क्योंकि आसमान तलू हो गया है, और आसमान के तलू होने के बाद फिर इन तारों की रोशनी की जरूरत नहीं है। अल्लाह मालूम हुआ पहले नबियों में जो नूर था, पहले नबियों में जो चमक थी, वो चमक, वो रोशनी, वो नूर भी आस्ताब नबूवत का नूर था। इसी वास्ते मौलाना अहमद रजा खान कादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर फरमाते, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। देखो, आफताब जब तुलू करता है तो वो अपनी रोशनी देने में बुखल नहीं करता, उसका फैज़ आम होता है। कोई खुद ही अपने आगे पर्दा कर ले, हिजाब कर ले, दीवार बना ले तो उसकी मर्जी। आप अपनी रोशनी देने में किसी बुखल का मुजाहिरा नहीं करता। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाकर ईमान और हिदायत की रोशनी देने में किसी बुखल का मुजाहिरा नहीं किया। लोगों ने खुद ही दरवाजे बंद कर लिए, लोगों ने खुद ही अपने आगे पर्दे कर लिए। आफताब की तो ये शान होती है कि अगर पर्दे में, दीवार में छोटा सा सुराख भी हो तो उससे भी अपनी रोशनी अंदर पहुंचा देता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ईमान और हिदायत की रोशनी देने में किसी बुखल का मुजाहिरा नहीं किया। सरकार का फैज़ आम है। देखो, आफताब तुलू हुआ, खुद रोशन है, रोशनी लेकर आया। आने का मकसद ये है कि दूसरों को भी रोशन हो, मुनव्वर कर दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। क्यों तशरीफ लाए? कि लोगों को हिदायत अता फरमाए, ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे। तो सरकार तो आलम अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाकर ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। यहां एक बात करता हूं, आजकल इन बातों की जरूरत इसलिए पेश आ गई है कि गुस्ताख पैदा हो गए हैं, बेअदब पैदा हो गए हैं, इश्तिहार छप रहे हैं और जबान दराजी हो रही है। जाहिल और अजहल किस्म के लोग जो कुछ उनके मुंह में आता है वो कह रहे हैं। तो मैं बड़े मुहज़्ज़ब और बड़े मुअद्दब तरीके से मुदल्लल अंदाज में एक दो बातें अर्ज करूंगा। बाद लोग ये कहते हैं कि अगर हुजूर हिदायत लेकर आए थे, हादी बनकर आए थे और आपका काम था लोगों को रोशन और मुनव्वर करना, लोगों को पाक करना, तो फिर अबू जहल को क्यों नहीं पाक किया, अबू लहब को क्यों नहीं पाक किया?
ولید بن مغیرہ کو کیوں نہیں پاک کیا؟ ان کو تو ایمان کی روشنی نہ ملی، ان کو تو حضور نے اپنی ہدایت نہیں دی۔ معلوم ہوا کہ حضور ہدایت نہیں دے سکتے تھے، بس حضور کا کام تھا اللہ کے پیغام کو پہنچانا، وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ حضور کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں تھا، حضور کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے، ہدایت کا دینا آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم ہدایت لے کر آئے اور ہادی بن کر آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ ہدایت لے کر آئے اور ہادی بن کر آئے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب سوائے اس کے اور کچھ نہیں، آپ منذر ہیں، اللہ کے عذاب سے آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے کل قوم ہاد، اور ہر قوم کے ہادی ہیں۔ اور ہادی اس میں فائل ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، ہدایت دینے والا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّكَ بے شک آپ لَتَهْدِي، یہ لام ہے تاکید کا ہے، معنی یہ ہے بے شک آپ ضرور ہدایت دیتی ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم۔ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوا حضور ہاتھی بن کر آئے، ہدایت لے کر آئے، ہاتھی بن کر آئے۔ پھر ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ ابو لہب کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اس کے متعلق بڑی مختصر بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، اس کو 5 منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیجیے اور مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں؟ تو اللہ نے ابو جہل کو کیوں نہیں ہدایت؟ اللہ نے ابو لہب کو کیوں نہیں ہدایت؟ کیا آپ یہ کہو گے کہ اللہ کو بھی اختیار نہیں تھا؟ اللہ بھی ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ ارے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے سکتا تھا، اللہ نے کیوں نہیں ہدایت دی؟ تو اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا، ویسے تو آج کل ہر ایک ہی علامہ بنا ہوا ہے، علامہ سے کم تو کوئی پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو وہ جواب دے، وہ کہے گا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، قادر و قدیر ہے، مختار کل ہے، جس کو ہدایت چاہے دے، مگر اس کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَاللَّهُ يَهْدِي، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ، کس کو؟ جس کو چاہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، صراط مستقیم۔ معلوم ہوا اللہ ہدایت دیتا ہے مگر کس کو دیتا ہے؟ کس کو چاہے۔ تو ابو جہل کو اللہ نے اس لیے ہدایت نہیں دی کہ اللہ نے چاہا نہیں، ابو لہب کو ہدایت اس لیے نہیں دی کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ تو بس یہی ہمارا جواب ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا۔ وہاں کوئی حزب اختلاف تو نہیں ہے نا، وہاں اپوزیشن کا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ مخالفت ہی کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی مخالفت کرنے نہیں آئے تھے، موافقت کرنے آئے تھے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اسی لیے فرمایا کہ میرا محبوب لوگوں کو بلاتا ہے میرے اذن کے ساتھ۔ تو یاد رکھو حضور اس کو چاہتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ اس کو چاہتا ہے جس کو حضور چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے، میں نے ابو جہل کو ہدایت نہیں دے دی، تو بولو جس کے لیے اللہ نہیں چاہے گا حضور اس کو ہدایت دیں گے؟ حضور کا ہدایت دینا اللہ کی مشیت کے اور اللہ کی رضا کے تابع ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے
عطا نہیں فرمائی۔ حضور کو اختیار ہے مگر دیتے اس کو ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے۔ ہدایت لے کر اسی لیے آئے کہ دوسروں کو ہدایت دے، حکیم بن کر اسی لیے آئے کہ دوسروں کو ہدایت دے، مگر حضور کی بارگاہ سے ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا۔ جن کے واسطے اللہ نے چاہا نہیں ان کو حضور نے ہدایت عطا نہیں فرمائی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دے نہیں سکتے، دے تو سکتے تھے مگر اس لیے نہیں دی کہ مالک کی رضا نہیں تھی، مالک کی مرضی نہیں تھی۔ دیکھیے ایک ہے کرنا اور ایک ہے نہ کرنا اور ایک ہے نہ کر سکنا، ان میں بڑا فرق ہے۔ ایک شخص کرتا نہیں مگر کر سکتا، کرتا نہیں مگر کر سکتا ہے۔ مثلا گرمیوں کے دن ہو اور ملتان کا علاقہ ہو اور آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہو، پچھلا پیر ہو جائے تو گرمی کی وجہ سے، کام کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک ہیں، زبان سوکھ گئی ہے، حلق کانٹا بن گیا ہے، ٹھنڈا پانی آنکھوں کے سامنے، آپ چاہیں تو پی سکتے ہیں مگر پیتے نہیں، کیونکہ مالک کی مرضی نہیں، مالک کا حکم نہیں۔ ارے سرکار تو عالم اگر اپنے تصرف سے کام لے تو سب کچھ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا ہے۔ اور جو مقام رضا سے ناواقف ہے وہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ اگر اس طرح ہم اعتراض کرنے لگے تو اللہ پر بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ دیکھو خانے کعبے میں 360 بت پڑے رہے اور خود خانے کعبے میں بتوں کی پوجا اور پرستش ہوتی رہی، تو اب کوئی جاہل کہے کہ بھئی اگر اللہ قادر و قدیر ہوتا تو اپنے گھر میں بت پرستی کیوں ہونے دیتا؟ تو اس کے گھر میں بت پرستی ہوتی رہی اور اللہ اپنے گھر میں بت پرستی نہیں روک سکا تو وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ تو جو ایسا کہے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے۔ ہم کہیں گے اللہ قادر و قدیر ہے، لیکن جہاں تم یہ دیکھتے ہو قادر و قدیر ہے وہاں یہ بھی دیکھو کہ وہ علیم و حکیم بھی ہے۔ صرف قدرت پر نظر نہ رکھو، علم و حکمت پر بھی نظر رکھو۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں، کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں۔ اسی طرح حضور اللہ کی ذات و صفات کے مظہر اعظم ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام آفتاب نبوت بن کر تشریف لائے۔ ذرا غور کرنا، ایک ہے آفتاب کا وجود اور ایک ہے آفتاب کی روشنی۔ چونکہ ایک روحانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور جن کے یہ مرید ہیں میں ان کو بحر معرفت کہا کرتا تھا، تو داد دیں گے ایک ہے آفتاب کا وجود اور ایک ہے آفتاب کی روشنی۔ آفتاب اپنے وجود کے ساتھ آسمانوں میں ہے لیکن اپنی روشنی کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت کی شان ہے، اپنے جسم انور کے ساتھ مدینے میں ہے اور اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں۔ پر میں ایک شہادت پیش کر رہا ہوں، بڑی زبردست شہادت، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تاج کمپنی نے اس کو چھاپا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کے تحت دیکھو، اسی مضمون کو مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے اپنی کتاب آب حیات میں بیان فرمایا۔ اسی حقیقت کو مولوی حسین احمد صاحب
تانوی بعد میں مدینے شریف گئے تھے تو ان کو مدنی کہتے ہیں. انہوں نے اپنے مکتوبات میں نقل کیا ہے، ان کے مکتوبات کا نام ہے مکتوبات شیخ الہند. دیوبند کے علماء میں 3 مقتدر بزرگ شخصیتیں اس حقیقت کو پیش کر رہی ہیں. سنو، مولوی شبیر احمد صاحب کی عبارت پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں محققین کے نزدیک، للو پنجو نتھو پھتو کے نزدیک نہیں، محققین کے نزدیک مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے آفتاب نبوت. اور آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. پھر سنو انہوں نے کیا لکھا ہے کہ محققین کے نزدیک مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے آفتاب نبوت. اور آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. معلوم ہوا کہ ہمارے سینوں کے اندر جو دل ہے اور ان دلوں کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے، یہ روشنی آفتاب نبوت کی ہے. یہ روشنی ایمانی اور روحانی دنیا میں آفتاب نبوت کی روشنی ہے. تو کیا عرض کیا ہے میں نے، پہلے نبیوں کو نور ملا تھا تو حضور کی بارگاہ سے، اور کائنات کے مومنوں کو ایمان کا نور ملا ہے تو حضور کی بارگاہ سے، کیونکہ حضور کی روشنی کا نام ایمان ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتنا صحیح فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نبیوں کو نبوت کا نور ملا تو حضور کی بارگاہ سے، ایمان والوں کو ایمان کا نور ملا تو حضور کی بارگاہ سے. ایک بات پوچھتا ہوں، معاف کیجئے گا یہ جسارت ہے آپ سے کہوں کہ میں پوچھتا ہوں، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. بولو سارے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اور یہ ایمان آفتاب نبوت کی روشنی کا نام ہے. تو یوں کہو کہ ہمارے دل جو ہے یہ بمنزلہ بلب کے، اور ان بلبوں میں جو روشنی ہے ایمان کی، اس کا مرکز اور پاور ہاؤس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے. تو اب مجھے بتاؤ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو جائے، جنریٹر ٹوٹ پھوٹ جائے، ختم ہو جائے اور میرے تمہارے گھروں میں بلب جگتے رہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ میں اور آپ مومن ہی رہے؟ ارے ہمارے دلوں میں جو ایمان کی روشنی آ رہی ہے اس کا مرکز تو سرکار کی ذات ہے، پاور ہاؤس تو سرکار کی ذات ہے. تو جس طرح پاور ہاؤس میں جنریٹر یا انجن جو کچھ آپ کہہ لیں، میں انگریزی نہیں جانتا، وہ چلتا ہے، وہاں بجلی پیدا ہوتی ہے اور آتی ہے اور بلبیں بلب جگمگاتی ہے. اگر انجن ٹوٹ پھوٹ جائے، جنریٹر ختم ہو جائے تو بلبوں کے اندر روشنی نہیں آئے گی. جب اس دنیا میں کروڑ مومن موجود ہے تو ماننا پڑے گا ایمان کا پاور ہاؤس چل رہا ہے، بدستور کام کر رہا ہے اور ایمان کی روشنی عطا فرما رہا ہے، اور ایمان والوں کے سینے نور ایمان سے جگمگا رہے ہیں. اللہ اکبر یا رسول. اسی واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم
عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ آپ ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے ہیں، حقیقت میں خدا کی قسم زندہ ہے، خدا کی قسم زندہ ہے۔ دیکھو حیرت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں مردے ہیں، روحانیت مردہ، قلب مردہ، اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، اور جو زندگی کا مرکز ہے، جو مرکز حیات ہے، ان کے متعلق ہم پوسٹر چھاپ رہے ہیں کہ وہ مر گئے، ان کو زندہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ کسی افسر کے خلاف بات کرو اس کے لیے قانون ہے، کسی وزیر کے متعلق بات کرو اس کے متعلق قانون ہے، اور حضور کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، گستاخیاں ہو رہی ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو یہ ملک اس لیے قائم ہے کہ یہاں اولیاء اللہ کا فیض ہے، یہاں نبی پاک کی نظر ہے، اور جس دن کملی والے کی نظر پڑ گئی نہ ملک رہے گا نہ ہم رہے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ ملک سلامت رہے تو حضور کی عزت و عظمت اور حضور کے مقام کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم ساری امت کا اجماع ہے کہ حضور زندہ ہے، صدیقین زندہ ہے، شہداء زندہ ہے، اولیاء زندہ ہے، ان کی زندگی درجہ بدرجہ ہے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی حضور کی ہے، کیونکہ حضور ساری کائنات کی زندگی کا سبب ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، اللہ یا رسول، دیکھو بس ٹھیک ہے بھائی، دو ہی نعرے لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وقت تھوڑا ہے نا، ابھی میں نے باتیں کرنی آج، انہوں نے مینو بٹھایا، میں انہوں نے بٹھانا ہے، کی یاد کرنا دیکھی جائے گی جڑی ہوگی۔ ہاں کل نفس ذائقۃ الموت خدا کی قسم ہمارا پورے قرآن پر ایمان ہے، ہم قرآن کی ہر آیت کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت بھی حق ہے، انک میت و انہم میتون بھی حق ہے، اور من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ بھی حق ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون بھی حق ہے۔ ایک طرف نہ دیکھو، دونوں طرف دیکھو۔ خدا نے دو آنکھیں دی ہیں، دونوں آنکھوں سے دیکھو، ایک آنکھ سے نہ دیکھو۔ جیسے کہ ایک آدمی تھا جس کی ایک آنکھ خراب تھی، وہ لاہور چلا گیا، کیونکہ پنجاب میں مشہور ہے کہ جن نے لاہور نہیں دیکھے اور جمیا ہی نہیں، وہ کہنے لگا لاہور دیکھا ہوں تاکہ پیدا شدہ لوگوں میں شمار تو ہوتا ہے، تو چلا گیا۔ جن کے ہاں ٹھہرا تھا کہنے لگا بھائی لاہور میں کون سی چیز ہے دیکھنے کی؟ ان کا بڑی چیز ہے، انارکلی بازار بڑا خوبصورت ہے اور رونق بازار ہے، اور بادشاہی مسجد دیکھو، وزیر خان کی مسجد دیکھو، حضرت داتا صاحب کا مزار دیکھو، جہانگیر کا مقبرہ دیکھو، شالیمار باغ دیکھو، بڑی چیز ہے۔ تو وہ ہک آنکھ والا کہے گا آج تو پھر انارکلی بازار میں ہی پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، باقی چیزیں پھر دیکھیں۔ دیکھتا پھر ایسے دیکھا بازار جہاں ٹھہرا ہوا تھا، انہوں نے پوچھا سنا کیسا تھا بازار؟ کہنے لگا بازار تو بڑا سجا ہوا تھا، بڑی رونق تھی، مگر ایک طرف سے بند تھا۔ انہوں نے کہا بازار تو دونوں طرف سے ہی کھلا ہوا تھا، تیرا اپنا بازار ایک طرف سے بند ہے۔ اسی طرح آج کل بعض لوگ بعض آیتیں لے لیتے ہیں، اللہ جانتا تھا، فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، مجھے بتائیے میرے تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ جسم سے روح کا نکلنا یہی موت ہے یا کچھ اور ہے؟ بولو۔ میرے تمہارے نزدیک جسم سے روح کا نکلنا یہ موت ہے، اور جسم کے اندر روح کا ہونا یہ حیات ہے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں، جس بات کو اہل معرفت سمجھیں گے، حضرت صاحب سمجھیں گے، اگر آپ بھی سمجھیں گے معاف کیجئے گا،
کیونکہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، لیکن بعض باتیں ہوتی ہیں اصطلاحی، وہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ غور سے سنو، اگر جسم کے اندر حیات، جسم کے اندر روح کا ہونا یہ حیات ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی حیات قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کا ایک جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، کیونکہ جسم کے اندر روح کا ہونا آپ کے نزدیک حیات ہے۔ تو اللہ تو جسم جسمانیات سے پاک ہے، اللہ تو مکان مکانیات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو اس روح سے بھی پاک ہے جس روح کا تصور میرے اور ہمارے دلوں میں ہے۔ تو سنو، جسم کے اندر روح کا ہونا یہ حیات حقیقی نہیں، حیات عادی ہے، اور جسم سے روح کا نکلنا یہ موت حقیقی نہیں بلکہ موت عادی ہے۔ چنانچہ میں عرض کرتا ہوں، بولو کافر جو ہے، کافر ان کے جسموں میں روحیں ہیں یا نہیں ہے؟ ان کی آنکھوں میں نور ہے یا نہیں؟ ان کے کانوں میں قوت سماعت ہے یا نہیں؟ ان کی زبان میں قوت گویائی ہے یا نہیں ہے؟ مگر اللہ فرماتا ہے اندھے، اللہ فرماتا ہے بہرے، اللہ فرماتا ہے گونگے، اللہ فرماتا ہے مردے۔ اللہ نے کافروں کو مردہ فرمایا، انک لا تسمع الموتى۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں موتى سے مراد کفار ہے جن کے جسموں میں روحیں موجود، ان کی آنکھوں میں نظر موجود ہے، مگر اللہ فرماتا ہے اندھے ہیں۔ ان کے کانوں میں قوت سماعت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے بہرے۔ زبان میں قوت گویائی موجود ہے، اللہ فرماتا ہے گنگے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو کیا بات ہے کہ جن کے جسموں میں روحیں ہیں جو لوگوں کے نزدیک زندہ ہے، اللہ فرماتا ہے مردے، اور جن کے جسموں سے روحیں نکل گئی شہداء، اللہ فرماتا ہے زندے۔ بتاؤ مجھے، شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ بولو، رعایت نہ کرو کسی کی، نکلتی روح نکلتی ہے یا نہیں؟ روح نکلی، ان کے اجسام کو قبروں میں دفن کر دیا گیا اور ان کو قبروں میں پڑے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہیں۔ مولا کریم پھر وہ کیا ہے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ۔ یا اللہ زندہ کیسے؟ ان کے جسموں سے تو روح نکل گئی، اجسام قبروں میں دفن ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ بات تمہارے شعور سے، تمہاری سمجھ سے بلند ہے۔ تمہارا شعور، تمہاری ناقص عقل، تمہارا ادراک اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو محسوس کر سکو۔ وہ تمہیں نظر نہیں آتے چلتے پھرتے، مگر وہ زندہ ہے، خبردار ان کو مردہ نہ کہنا۔ ہو سکتا تھا کوئی زبان سے مردہ تو نہ کہتا، مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا رہتا۔ اللہ نے ایک آیت اور اتارا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، زبان پر تو لانا، کہاں زبان پر لانا نہ اتر کنار، دل میں گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہے۔ تو یا اللہ پھر وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے 2 درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے، اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کی ان 2 آیتوں سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ شہداء زندہ، نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے، نہ دل میں مردہ گمان کرنا چاہیے۔
جو زبان سے مردہ کہے یا دل میں مردہ سمجھے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت یہ ہے جسم سے روح کا نکلنا، تو شہیدوں کے جسموں سے روحیں نکلی یا نہیں نکلی؟ تو پھر وہ زندہ کیسے؟ تمہارے نزدیک تو موت یہی، تو میں پہلے کر چکا کہ جسم سے روح کا نکلنا یہ موت آتی ہے اور کرامت رکھتی ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ کرامت اور موت کی تاریخ ہی یہ ہے کہ جو عادت کے خلاف ہو وہ کرامت ہے، وہ موجہ ہے۔ یہی تو ان کی کرامت ہے کہ روح نکلتی ہے مگر حیات میں فرق نہیں آتا۔ دیکھو کافروں کے جسموں میں روحیں ہیں، حیات نہیں، اور شہداء کی روحیں نکل گئی، حیات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافروں کے جسموں میں روحیں تو ہیں مگر مردے اس لیے ہیں کہ مرکز حیات سے تعلق قائم نہیں، اور شہداء کے جسم تو کٹ گئے مگر کملی والے سے تعلق نہیں کٹا۔ تو معلوم ہوا زندگی نام ہے تعلق مصطفیٰ کا۔ اسی واسطے تو قرآن میں ایمان کو حیات فرمایا، کفر کو موت فرمایا۔ ایمان حیات ہے، کفر موت ہے، مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ اور ایمان کا مرکز نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، جس کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہے۔ وہ بازاروں میں چلتا پھرتا بھی زندہ ہے، قبر میں پڑا ہوا بھی زندہ ہے، اور جس کا تعلق سرکار کی ذات سے نہیں ہے وہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہے، قبر میں پڑا ہوا بھی مردہ، کیونکہ زندگی کا مرکز حضور علیہ السلام کی ذات۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حضور کو موت آئی، روح قبض ہوئی مگر حیات میں فرق نہیں آیا۔ ایک اور بات کر دوں، پڑھے لکھے حضرات بہت مستفید ہوں گے۔ روح جو ہے وہ زندگی کی خالق نہیں، زندگی کا خالق اللہ ہے۔ روح زندگی کی سبب ہے۔ ہر بات انشاءاللہ قرآن سے کروں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ تو خالق حیات کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ نے حیات کا سبب کس چیز کو بنایا ہے؟ روح۔ روح جو ہے یہ زندگی کا سبب ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا اللہ سبب کے بغیر مسبب قائم نہیں رکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سبب کے بغیر مسبب قائم کر سکتا ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سبب ہو اور مسبب نہ ہو۔ میں مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کا سبب ماں باپ ہے، عورت مرد کا ملنا یہ بچے کی پیدائش کا سبب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر اس سبب کے پیدا کیا یا نہیں کیا؟ صرف عورت سے پیدا کیا۔ اور حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، حضرت آدم کے بدن سے پیدا کیا۔ ایک طرف عورت ہے مرد نہیں، ایک طرف مرد ہے عورت نہیں۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ اگر صرف عورت ہو تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں سبب کا محتاج نہیں۔ صرف مرد ہو تو میں اس سے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، دونوں ہی نہ ہو تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ اور ہزاروں میاں بیوی موجود ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ حضرت صاحب سے دعا کروا رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں۔ تو اس نے دونوں صورتیں کر کے دکھا دی کہ اگر سبب ہو تو میں قادر ہوں مسبب نہ ہونے دوں، اور سبب نہ ہو تو میں قادر ہوں کہ سبب مسبب کو پیدا کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ کو قادر و قدیر مان لو گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھو جس طرح اللہ سبب کے بغیر مسبب کر سکتا ہے، اسی طرح روح کے بغیر بھی زندگی قائم رکھ سکتا ہے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ جسم میں روح ہو اور زندگی نہ ہو، یعنی سبب ہو اور وہ مسبب نہ ہونے دے، اور سبب نہ ہو اور وہ مسبب کر دے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ خدا کی قدرت کا منکر ہے۔ تو ساری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء زندہ ہے۔ یہاں صرف ایک بات اور عرض کروں،
بہت آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ شہید کی زندگی سے نبی کی زندگی اکمل اور افضل کیسے ہے؟ شہید کی بیوی عدت گزار کے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، شہید کا مال وراثت تقسیم ہوتا ہے، نبی کی بیوی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، نبی کا مال وراثت تقسیم نہیں ہوتا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ نبی زندہ ہوتا ہے اور نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے اکمل ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نبی کی بیوی سے اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا کہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہوتی ہے، ماں سے نکاح جائز نہیں، تو میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو تسلیم کریں گے۔ دیکھیے میں پوچھتا ہوں نبی کی بیوی مومنوں کی جسمانی ماں ہے یا روحانی؟ روحانی ماں کے احکام اور ہوتے ہیں، جسمانی ماں کے احکام اور ہیں۔ جسمانی ماں کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، پردے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے میرے نبی کے صحابیوں اگر تم نے کوئی بات نبی کی پاک بیویوں سے پوچھنی ہو تو خبردار تمہیں سامنے جانے کی اجازت نہیں، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھو۔ تو جسمانی ماں سے تو پردے کا حکم نہیں ہے کیونکہ روحانی مائیں ہیں۔ ایک بات، حضور کے گھر میں ایک صحابی تشریف لائے، وہ نابینے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینے تھے۔ اندر آ گئے، حضور کی دو بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ۔ فرمایا تم پردہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینے ہیں۔ فرمایا یہ تو نابینے ہیں، تم تو نابینیاں نہیں ہو۔ جس طرح اللہ نے مردوں کو حکم دیا وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھے، عورتوں کو بھی حکم دیا وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھے، جس طرح ان کا تمہیں دیکھنا جائز نہیں، تمہارا بھی ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، پردہ کرو۔ تو روحانی ماں سے پردہ، روحانی ماں سے پردے کا حکم ہے، جسمانی ماں سے پردے کا۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ذرا توجہ چاہوں گا، دیکھو جس طرح ماں سے نکاح جائز نہیں اس طرح بیٹی سے بھی تو نکاح جائز نہیں۔ تو اگر نبی پاک کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں تو امت کے تمام افراد حضور کے روحانی بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو اگر روحانی ماں سے نکاح جائز نہیں تو پھر روحانی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہو۔ تو جتنی مومن عورتیں ہیں وہ حضور کی روحانی بیٹیاں ہیں، لیکن حضور نے ان سے نکاح کیا یا نہیں کیا؟ اگر روحانی ماں سے نکاح حرام ہونا ضروری ہے اور قانون ہے تو یہ بھی قانون ہے کہ جب ماں سے نکاح حرام ہے تو بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اگر روحانی ماں سے نکاح حرام ہے تو روحانی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہوگا، اور حضور نے اپنی روحانی بیٹیوں سے نکاح کیا۔ معلوم ہوا کہ ماں روحانی ماں سے جو نکاح کرنے کی حرمت ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ روحانی ماں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور زندہ اور حضور کی بیویاں دنیا و آخرت میں حضور کی بیویاں، کوئی اور ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو جاہل لوگ ہیں، آیتیں لکھ لے کے اشتہار چھاپ رہے ہیں، پیسہ مل رہا ہے اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، اور مسلمانوں میں جو اتحاد اور اتفاق کی فضا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، خانہ جنگی چاہتے ہیں، یہ دشمنوں کو جنگ رہے ہیں، کو پیسہ ملتا ہے اور یہ حق و دشمنی ادا کر رہے ہیں۔ خیر یہ سمنن باتیں آ گئی تھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، غور سے سنیے کیا عرض کر رہا۔ حضور علیہ السلام آفتاب نبوت بن کر تشریف لائے، طلوع فرمایا، کائنات کو بکا نور بنا دیا، ظلمتیں کافور ہو گئی، تاریکیاں چھٹ گئی، سارا عالم جگمگانے لگا۔ حضور تشریف لے گئے۔ ذرا غور سے سنیے گا میری بات، اس وقت اس آسمان کا سورج غروب ہے، ڈوبا ہوا ہے، اس آسمان کا سورج۔ کیا مطلب سورج کے ڈوبنے سے؟ کہ سورج مر گیا، نیست و نابود ہو گئے، بے نور ہو گیا؟ کیا اس کی ضیاء میں، چمک میں، اس کی روشنی میں کوئی فرق آ گیا؟ نہیں، پردے میں چلا گیا۔
جہاں وہ ہے وہاں اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا. جس طرح غروب ہونے سے پہلے تھا اسی طرح غروب ہونے کے بعد ہے. اس کا غروب ہونا کیا ہے؟ میری تمہاری نظروں سے اوجل ہو جانا. سرکار دو عالم بھی تشریف لے گئے. خدا کی قسم جس طرح پہلے سراجم منیرہ تھے اب بھی سراجم منیرہ ہے. قیامت تک سراجم منیرہ رہیں گے. صرف میری تمہاری نظروں سے پردہ فرما گئے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے. تو بڑی پیاری بات ہے. حضرت صاحب سے دعا کی عرض کروں گا. اس وقت سورج ڈوبا ہوا ہے، تارے پھر چمک رہے ہیں. آسمان پر تاروں کا چمکنا دلیل ہے کہ آفتاب پردے میں ہے. اگر آفتاب کا وجود پردے میں نہ ہو تو تارے چمکتے ہوئے نظر نہ آئے. حضور علیہ السلام جب پہلے پردے میں تھے تو اس وقت بھی تارے چمکتے ہیں. اب پردے میں ہے تو بھی تارے چمک رہے ہیں. ارے پہلے پردے میں تھے تو فیض پہنچا کے آسمان نبوت پر نبیوں کو بتایا، اور اب پردے میں ہے تو فیض پہنچا کر آسمان ولایت پر ولیوں کو چمکایا. پہلے پردے میں تھے تو فیض پہنچا کے آسمان نبوت پر نبیوں کو چمکایا، اب پردے میں ہے تو فیض پہنچا کر آسمان ولایت پر ولیوں کو چمکا رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے نبیوں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو جو ہدایت کی روشنی ملی تھی وہ بھی میرے تمہارے آقا کی روشنی تھی. اور اب قیامت تک پیدا ہونے والے اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کے ذریعے سے جو لوگوں کو ہدایت کی روشنی مل رہی ہے وہ بھی میرے تمہارے آقا کی روشنی ہے. اس کا مرکز بھی حضور ہے. چمک تجھ سے پارے ہے سب پانے والے. صرف ایک بات کرو، عبادت کے معنی اطاعت کے نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق ضرور چند منٹ لوں گا، 5-7 منٹ زیادہ نہیں. یہ بھی ایک بات، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکالتے ہیں کسی اور سے مدد مانگنا شرک. ٹھیک ہے، امریکہ سے مدد مانگنا جائز ہے، روس سے جائز ہے، جاپان سے جائز ہے، دنیا بھر کے جائز ہے. نبیوں ولیوں سے شرک ہے. کھانے اکٹھی کرنی ہو تو اشتہار چھاپیں گے، کھانے دے کر نادار طلبا کی امداد کرے. زکات لینی ہو تو امیروں سے امداد کرے. تو مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ غریب نادار طلبا کی امداد کرے. اس وقت ہی آ کر نستعین کے در جاتا ہے. بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی مدد، حکیم کی مدد، نظر کمزور ہو جائے تو عینک کی مدد، آواز لوگوں تک پہنچانی ہو تو لاؤڈ اسپیکر کی مدد، علم کرنا ہو تو استاد کی مدد، منزل پر پہنچنا ہو تو گاڑی کی مدد. دنیا بھر کے ذریعے وسیلے اختیار کریں گے، نبی پاک کے وسیلے کا ذکر آئے گا، آگ لگ جائے گی. شرک ہے، شرک ہے. اور میں بتاؤں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے. میں نے پتا تھا پھر کا میں نے سجنا نہیں تو مینوں بھی کوئی خاص نہیں. میرے گاہک بڑے ہیں. میرا آج جو موڈ گرم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قسم خدا کی کل 6 گھنٹے موٹر پر سفر کر کے دادو سے آگے ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا. آپ کو میری مصروفیات کا علم ہے. وہاں 3:30 بجے جلسہ ختم ہوا. عرس تھا کسی بزرگ. فجر کی نماز پڑھ کر آج چلے اور 2 بجے میں کراچی میں پہنچا اور پھر تقریر کر رہا ہوں. کل میں نے جمعے میں تقریر کرنی ہے، پھر رات کو تقریر کرنی ہے، پرسوں میں نے پھر حیدرآباد جانا ہے. اس لیے اب میں جو میرے پاس تاریخ لینے آتا ہے میں پوچھتا ہوں اور کوئی کتنے علماء ہیں کتنے نہ. میں معذرت خدا کی قسم یہ جتنے حضرات بیٹھے میرے بڑے کرم فرما، اور میں جو آج غصے میں ہوں تو معاف کر دینا. آپ بھی تو لوگ ہمارے اوپر غصے ہوتے ہی رہتے ہیں، کبھی ہم ہو گئے تو کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. آمنا بصدق، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عبادت
اگر عبادت اطاعت کو کہا جائے تو اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر اطاعت عبادت ہے تو پھر تو مطلب یہ ہوگا اللہ کی بھی عبادت کرو، رسول کی بھی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اگر اطاعت عبادت ہے تو پھر تو معنی یہ ہوگا جس نے رسول کی عبادت کی اس نے اللہ کی ہی عبادت کی۔ یہ تو شرک ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت کی تعریف یہ غایت التذلل و نہایت التعظیم، کیا مطلب کہ ایک طرف انتہائی عاجزی کا مظاہرہ ہو اور دوسری طرف انتہائی عظمت کا اقرار اور اعتراف، یہ ہے عبادت۔ مثلا بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بہت ہی بلند اور برتر۔ گویا اس طرف سے عاجزی کی انتہا ہے، ادھر عظمت کے اقرار کی انتہا ہے کہ میرے جیسا بس کوئی نہیں، میرے جیسا بلند کوئی نہیں۔ عبادت نام ہے انتہائی عاجزی کا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یاد رکھنا ہر عبادت میں تعظیم ہے، کوئی عبادت بغیر تعظیم کے نہیں۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ ہر عبادت تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں تعظیم ہے لیکن تعظیم میں عبادت نہیں ہے۔ انبیاء و اولیاء کی تعظیم کا حکم ہے، عبادت کا نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بڑا اصلاحی مسئلہ بھی ہے، اس لیے اس کو میں چھیڑ گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے۔ کس معاملے میں مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ ذرا یہ بات بڑی اہم ہے، سب کو ضرورت ہے اس کو سننے اور یاد رکھنے۔ سیدھا رستہ کس کا ہے، کون سا ہے؟ اگر اللہ وضاحت نہ فرماتا تو بڑی مشکل پیش آتی۔ کسی نے کہنا تھا یہ سیدھا رستہ ہے، کسی نے کہنا تھا وہ سیدھا رستہ۔ اللہ نے خود ہی وضاحت فرمائی اور ہمیں تعلیم دی کہ یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ معلوم ہو گیا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اگر اللہ اس کی بھی وضاحت نہ فرماتا تو بڑی مشکل پیش آتی۔ کسی نے کہنا تھا فلاں طبقے پر انعام ہے، کسی نے کہنا تھا فلاں گروہ پر انعام ہے، کسی نے کہنا تھا فلاں جماعت پر انعام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء، صدیقین۔ ٹھنڈی چاؤں کو سلام، روزہ اقدس کرے
مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا جو کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں کو سلام رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد نہیں برحمتک ورحمت کہ لا اللہ سب کے لیے دعا اس دعا کے ساتھ ہی صحابہ محترم یہ مبارک و مقدس اجتماع جس کا اہتمام کرنے کی سعادت ٹریفک ڈپارٹمنٹ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین محترم محمد اسحاق ارشد صاحب کی زیر تفتی کیا اور جن کی زیر نگرانی یہ اجتماع منعقد ہوا میں آپ سب حضرات کو اس اجتماع میں شرکت کر کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جانب سے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور بالخصوص ریئر ایڈمرل محمد اسحاق ارشد صاحب چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ